حمد و صلاح کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بالکل آمد ہے اور ذہنی طور پر مومنین الحمدللہ بڑے خوش ہیں کہ رحمتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ کوشش اور محنت بندے کی طرف سے ہوتی ہے، فضل اور کرم اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ محنت ہی نہ کرے اور کوشش نہ کرے تو ایسا شخص انتہائی محروم رکھا جاتا ہے اور اس کی غفلت کی وجہ سے وہ رحمتوں سے، مغفرتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آج ابھی ایک دن باقی ہے رمضان المبارک میں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شعبان کا بالکل آخری دن تھا تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کا نام محدثین کے ہاں خطبہ استقبال رمضان ہے۔ رمضان مبارک کا استقبال کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کو اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں اور غور کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہی کی برکتیں، اس کا مقام، اس کی عظمتیں وہ سارے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا جی ترتیب دینا، وقت کو ترتیب دینا، رمضان گزارنا کیسے ہے، وہ سارا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں کوشش کروں گا یہ سارا خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں سے جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے اس پر میں نے کوشش کرنی ہے تو بھرپور ہماری طرف سے عمل ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو کہ عظیم ہے، ایسا مہینہ جو کہ شہر عظیم۔ اب عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس مہینے کو قرار دے دیا، اور آپ سارے بھائی جانتے ہیں کہ عظیم یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ ہم رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو عظیم اللہ پاک کی صفت ہے، لیکن وہ اتنی عظمتوں والا ہے، رب وہ خود بخود ہے، اس نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلوا کر اس مہینے کو بھی عظمت عطا فرما دی ہے۔ اب اس سے یہ مراد ہرگز نہیں لے لیجئے گا یا یہ نہیں سمجھ لینا کہ لو جی یہ تو برابری ہو گئی، اللہ پاک کی بھی عظیم اور مہینہ بھی عظیم، تو ہرگز برابری ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک معبود ہے، وہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق۔ اس کی عظمت، اس کا عظیم ہونا وہ خود بخود ہے، وہ کسی کے بنانے سے عظیم نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک بصیر ہے، دیکھنے والا، اور ہمارے لیے بھی سورہ الدہر کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ تو اب دیکھنے والے ہم بھی ہیں، سننے والے ہم بھی ہیں، کیا ہماری سماعت اور ہماری بصارت یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔
تو اس کی ساری سماعتیں، اس کی طاقتیں، اس کی پاوریں وہ خود بخود ہیں، کسی کے دینے سے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کی، میری، انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں، نیک صالحین اولیاء کی عظمتیں، اور مہینوں کی، دنوں کی عظمتیں، راتوں کی عظمتیں، یہ ساری کس نے عطا فرمائی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ فرق جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم، تمہارے اوپر عظیم مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ سایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سایہ ہوتا ہے چھاؤں کرنا۔ بندہ ایسے دھوپ میں جا رہا ہو اور آگے درخت کا سایہ مل جائے، آہا کیا سکون آتا ہے۔ پریشانی اور غمی میں بندہ پھر رہا ہو اور والد ماجد یا والدہ ماجدہ آ کر ایسے ایک بار سر پہ ہاتھ پھیر دے، بیٹا پریشان نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں رحمت والا دست ہاتھ پھیر دینا، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، واہ واہ میرے والد صاحب نے مجھے دلاسا دے دی ہے۔ خوب گرمی لگی ہوئی ہو اور اے سی والا کمرہ مل جائے خوب گرمی میں، کیا شان ہے یہ۔ تو یہ ایسے ہی اس کو سمجھ لیں ہم کہ 11 مہینے پتہ نہیں بندہ کیا کچھ کرتا رہا ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب یہ عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اب اس کے سائے میں یہ مہینہ اب اس کے سائے میں جب زندگی گزارنی ہے تو پھر تم لوگوں نے یہ آگے والے جو انعام ہیں وہ کوشش کرنی حاصل کر لو، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شہر مبارکن، ایک تو شہر عظیم اور پھر فرمایا شہر مبارکن، وہ مہینہ جو برکتوں بھرا ہے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس پر بھی بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود برکتوں والا ہے اور نبی کریم علیہ السلام بھی برکتوں والے ہیں، اور یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے۔ پھر آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ یہ سارے آپ جانتے ہیں، یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا، پوری صورت موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، دن کے ٹائم روزہ رکھنا اس مہینے میں اللہ پاک نے فرض قرار دے دیا ہے، اور وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت، رات کا قیام جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، فرمایا یہ اللہ پاک نے ایک زائد عبادت رکھی ہوئی ہے۔ زائد سے مراد ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، صرف اور صرف رمضان ہی میں ہوتی ہے۔ اور اس پوائنٹ پر کریم آقا علیہ السلام نے علیحدہ سے یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا جو بندہ دن کے ٹائم روزہ رکھے، رات کے ٹائم تراویح ادا کرے، قرآن پاک سنے، تو دن کا روزہ اور رات کا یہ سننا قرآن پاک کا، یہ دونوں کے دونوں میدان حشر میں اس بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، مولا یہ رات اپنی نیند قربان کر کے مجھے سونا کرتا تھا، اور روزہ شفاعت کرے گا، کہے گا مولا اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تو لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو روزہ اور تراویح کا قرآن پاک یہ دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، لہٰذا سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو روزے سے غافل ہو جائے تو وہ گویا کہ اپنے حق میں ایک جو روزے کی شفاعت ہے اس سے محروم ہو رہا ہے، اور جو رات کے تراویح سے پیچھے رہ جائے تو وہ گویا کہ قرآن پاک کی شفاعت سے محروم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو محروم ہو گیا نماز رمضان المبارک میں تو وہ سمجھے کہ میں ہر چیز ہی سے محروم کر دیا گیا، اس کی بڑی رحمت ہے، وہ اس سے محروم ہونے سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضہ فیما سوا، یہ بات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، عام دنوں میں جو نفل نیکی کی جائے، جب رمضان میں وہ نفل نیکی کریں گے تو وہ فرض کے برابر ہو جائے گی، یہ فرمایا۔ یہ مقام تھا سبحان اللہ کہنے کا،
رمضان میں نفلی نیکی کریں تو ویسے ہے جیسے فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے 70 فرض ادا کیے۔ کمن ادا 70 فریضہ، 70 فرض جیسے ادا کر لیے۔ گویا کہ ایک نماز پڑھنا وہ 70 نمازوں کے برابر ہے، اور باقی جو آگے فضیلتیں ہیں وہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے ہر برائی سے اپنے آپ کو روک لینا، ہر اللہ پاک کے حکم کے تابع کر دینا، کھانے پینے سے بھی رک جانا، حقوق زوجیت سے رک جانا، اور ہر قسم کی غیبت، چغلی، بہتان، درازی اور زبان کو غلط استعمال کرنے سے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کا بدلہ پتہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، جو صبر کر گیا اس ماہ مبارک میں اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، بھلا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس پر باتیں کافی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں ٹائم کے پیش نظر جلدی چل رہا ہوں آگے۔ پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک بندے کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ وہی تنخواہ ہوتی ہے 15,000 20,000، لیکن عام دنوں میں وہ جو 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، رمضان میں اس کے ساتھ 2 3 4 ڈشیں اور شامل ہو جاتی ہیں، فروٹ چاٹ بن جاتی ہے، پکوڑے سموسے بنا رہے ہوتے ہیں، اور سحری کے ٹائم لذیذ کھانے، شام کے ٹائم پھر تراویح کے بعد کھانے، ساری رات جو سوتے نہیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ گاہے بگاہے کھاتے ہی رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھائیں، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ فوت ہونے کے بعد تو یہ نہیں نہ کھانی، فوت ہونے کے بعد اگلی نعمتیں کھائیں گے، تو یہ نعمتیں اللہ پاک نے دی اسی لیے۔ ایک بندہ آیا تھا، اس نے نا کپڑے پرانے سے پہنے ہوئے تھے، پھٹے پرانے سے کپڑے، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پاس مال و دولت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غور سے اس کو دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، کیا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اللہ پاک نے مال نہیں دیا تجھے؟ نعمتیں کوئی نہیں ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا حضور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ نعمتیں نظر بھی تو آنی چاہیے، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن کے پاس نہ ہو چلو ان کے لیے تو مجبوری ہے، لیکن جس کے پاس ہو تو اس کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ متکبر آدمی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، لیکن بن سنور کر رہے، سونا بن کے رہے، خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جو اگلی بات آ رہی ہے نا، یہ انتہائی اہم ہے اور اس میں ہر بندہ شامل ہے۔ فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 اجر عطا فرمائے گا۔ 1 مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ 3 انعام فرمایا روزہ دار کو جتنا ثواب ملا ہوگا سارا دن، اتنا ہی افطار کروانے والے کو اللہ پاک عطا فرما دے گا، اور اس روزے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ ایسا مسئلہ تھا، اتنا بڑا انعام، صحابہ کرام بڑی محبت والے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب تو امیر لے لیں گے، مالدار لے جائیں گے، غریب تو رہ گئے، ہے کہ نہیں ایسے جی؟ یہ ثواب تو امیر لے جائیں گے، تو یہ آپ کا انعام تو امیروں کے لیے ہے، تو غریب پتہ کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میں نے فرمایا روزہ افطار کروائے، پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا میں نے نہیں فرمایا، روزہ افطار کروانے کا میں نے فرمایا ہے، اور افطار روزہ 1 کھجور کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، پھر فرمایا دودھ کے 1 گھونٹ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے،
اور ساتھ ہی فرمایا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ پانی پر دعوت دے دو اپنے بھائی، پیارے بھائی کسی مومن کو، آؤ یار میں ماڑا بندہ ہوں تو یہ آج میرے پلے سے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لو، دودھ کے ساتھ روزہ افطار کر لو۔ اگر ایک کھجور ہو تو مجھے بتائیں کہ جب کھجور آدھی کر دیں، آدھی اپنے لیے آدھی دوسرے بھائی کے لیے، تو آدھی کھجور سے روزہ افطار ہو جائے گا کہ نہیں جی؟ اگر اس آدھی کا بھی آدھا کر دیا جائے، ایک کھجور کے 4 پیس بنا دیے جائیں، تب روزہ افطار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رحمت والی یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو پانی کے گھونٹ سے، دودھ کے گھونٹ سے اور ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ تینوں انعام عطا فرما دے گا۔ اب وہ جو مالدار صحابہ کرام تھے، ان کے خیالوں میں آیا کہ ہمارے اندر تو رجا کے کھانا کھلانے کی طاقت ہے، تو جو رجا کے کھانا کھلا دے گا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ رج کے کھانا کھانا ہوئے تو کتنی روٹی کھانی پڑے گی؟ ہاں جی 2 1 رج کے روٹی کھانی ہوئی تھی 4 تو نہیں نہ ہوگی جی، 4 بہت ہو جاتی ہے۔ تو رج کے روٹی کھانی ہو تو 2 روٹیاں زیادہ سے زیادہ۔ اگر واہ واہی کو بندے کو بھوک لگی ہوئی، واہ واہی کھانے والا کوئی ہونا ہی پہلوان ٹائپ، تو وہ 3 روٹیاں کھا جائے گا، ساتھ کوئی دودھ پی رہا ہوگا، کوئی ساتھ اور میوے وغیرہ کھا رہا ہوگا، تو 3 روٹیاں یا بریانی کی 1 پلیٹ لگا لیں ہم تو بندہ رج جاتا ہے 1 پلیٹ کے ساتھ۔ تو جو رجا کے کھانا کھلائے روزے دار کو، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمانے علی شان اتنا محبت بھرا تھا۔ آپ نے فرمایا جو روزے دار کو رجا کے کھانا کھلائے گا، سیر کرائے گا اس کو، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں میرے حوض کوثر سے خود پانی پلائے گا۔ اور یہاں ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی پیار ہے، فرمایا میرے حوض سے، یہاں ایک جملہ ہے من حوضی، من حوضی، فرمایا میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائے گا۔ اور وہ پانی کا اثر پتہ ہے کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک میدان حشر میں وہ بندہ رہے گا اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور ایسے کے لیے اور بڑی حدیث ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ میدان حشر کی گرمی سے نکال کر اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرما دے گا، اور وہاں عرش الہی کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ذہن بلانے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جتنی ہمت ہے کوشش کر کے روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی مومن ماڑے بندے کا ہو جائے تو روزہ ضرور افطار کروانا ہے اور رجا کے کھانا کھلانا ہے۔ اگر اپنے بھائی کوئی غریب ہے، دوست ہے، کوئی بہن غریب ہے، کوئی کزن غریب ہے، کوئی بانجا ہے، بھتیجا ہے، تو ان کو ترجیح دیں، ان کو کہیں کہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، آج آپ نے روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے، سارے خاندان کو بلا لیں اور ان کی خوب محبت کے ساتھ دعوت کریں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ کہیں دور سے کسی بندے کو بلائیں گے تب بھی یہ ثواب ملے گا، مطلقاً روزہ دار ہے اس کے لیے یہ ثواب کا انعام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹائم کیا ہوا جی؟ 45 چلیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہوا کہ اس مہینے کے پہلا عشرہ وہ رحمت والا ہے، درمیان والا عشرہ مغفرت والا ہے، اور آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اگلا بڑا اعلیٰ فرمان ہے، سارے فرامین اعلیٰ ہیں، جن کے ہاں ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے مزدور طبقہ ہوتا ہے، فرمایا جو اپنے ماتحتوں پر کام لینے میں خفت کرے گا، ٹائم کی کمی کرے گا، ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، ایسے بندے کے لیے اللہ پاک میدان حشر میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور جو آگے جملہ فرمایا اس آسانی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش بھی فرما دے گا۔ لہذا جن کے ماتحت لوگ ہیں، مزدور لوگ ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں،
تو ان کے لیے ٹائم کی ڈیوٹی جہاں 8 گھنٹے ہے وہاں 6 گھنٹے کر دینا بہتر ہے، جہاں 6 ہے وہاں 5 کر دیجئے، جہاں 12 ہے وہاں 10 گھنٹے کر دی جائے، 8 گھنٹے کر دی جائے، کہیں 16 گھنٹے ڈیوٹیاں ہیں تو وہاں 12 پر لے آئیں، 10 پر لے آئیں۔ یہ 1 مہینے کے لیے تھوڑی سی نرمی دیں۔ اللہ تعالیٰ اور کریم آقا علیہ السلام کے ذریعے سے وعدہ فرما رہا ہے میدان حشر میں تمہارے لیے نرمی کا سما پیدا فرما دوں گا۔ اب چند مسئلے اینڈ پہ جلدی ذرا سماعت فرما لیجئے۔ سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے اکثر ہمارے بھائی یہ خیال رکھتے ہیں کہ اذان جب ہو رہی ہے تو اذان کے درمیان بھی کھانا پینا جائز ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو اذان کے درمیان کھاتا پیتا رہے گا اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اذان ہوتی ہے سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد، لہٰذا اذان کا انتظار مت کریں۔ آج کل نئے موبائل ہیں، ہر ایک کے پاس ٹائم کیلنڈر ہے، تو اس کے حساب سے اپنے ٹائم کو مد نظر رکھیں اور اذان سے قبل ہی 2-3-4 منٹ کھانا پینا بند کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ ممکن ہے اذان دینے والے وہ لیٹ بھی ہو جائیں 2-4 منٹ، ہم اذان کے چکروں میں کھاتے پیتے رہیں، اس پر توجہ رکھنی ہے۔ اور ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، روزے کی حالت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں دمہ کے مریض، انہیلر جو استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر کوئی روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر دوائی ہوتی ہے، وہ صرف ہوا نہیں ہوتی، اس میں دوائی ہوتی ہے جس کے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا، اس میں 2 طرح کے موقف اب بھی علماء کے موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ کہتے ہیں جو جسم میں لگے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جو وینوں میں لگتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ انجیکشن ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا، یہ اب کوئی 100-150 سال پہلے کی ایجاد ہے، تو یہ نیا مسئلہ ہے۔ تو جب اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر علماء پرانے دلائل کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی مسئلہ نکالنے کی۔ تو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے کہا نہیں ٹوٹتا۔ جب ایسا اختلاف بن جائے تو میرے پیارے بھائیوں اختلاف کی صورت میں بچنا بہتر ہوتا ہے، بچنا بہتر ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کریں، اگر شرعی مجبوری بن گئی ہے، کوئی بیماری اس حد تک جا رہی ہے تو وہ تو اللہ پاک نے اجازت دی ہے، بندہ پھر انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے، اور اس ایک روزہ کے پھر بعد میں قضا کر لے، کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ جان بوجھ کر نہیں توڑ رہا ہے اور مجبوری کے پیش نظر ہے، ورنہ کوشش کرے بندہ مغرب کے بعد یہ ساری چیزیں جا کے۔ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جو برش استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیسٹ بھی لگاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ باقی مزید مسئلے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، اور آپ میں سے اکثر بھائیوں کے پاس میرا نمبر موجود ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو فون پر رابطہ کریں، واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور باقی جو زندگی ہے وہ اس میں پریکٹس جو ہم کریں گے اس حساب سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے گا۔ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔